ابن آدم کا سب سے بڑا اور خطرناک دشمن ابلیس قیامت تک انسانوں کو بھٹکاتا رہے گا اور سیدھے راستے سے روکتا رہے گا۔ ابلیس ابن آدم کا سب سے بڑا دشمن ہے جو نیکی کی راہ میں رکاوٹ ہے اور برائی کے راستے میں ایک پھول کی طرح ہے جس کا مقصد برائی کو انسانوں میں عام کرنا اور اچھائی کو مٹانا ہے۔ شیطان نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ وہ اس طرح برائی اور شر کو انسانوں میں عام کر دے گا کہ وہ قیامت والے دن ناکام ہو جائیں گے۔ ابلیس اپنے ساتھیوں سمیت اور اپنے خاندان سمیت اسی کام میں مصروف عمل ہے، مگر ابلیس کے خاندان میں ایک ایسا شیطان پیدا ہوا جس نے ابلیس کے ساتھ غداری کی۔ ابلیس کے خاندان میں وہ کون سا شیطان پیدا ہوا جس نے اپنے ہی خاندان سے بغاوت کر دی تھی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا؟ جب اس شیطان کی ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوئی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا بتایا تھا اور یہ ملاقات کب اور کیسے ہوئی تھی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ انہی جنات میں ایک جن ابلیس بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے آدم کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے سوائے ابلیس کے۔ اس نافرمانی کی پاداش میں ابلیس کو بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا۔ پھر ابلیس نے قسم کھائی کہ وہ قیامت تک انسانوں کو گمراہ کرتا رہے گا، وہ انسانوں میں گناہ کو عام کر دے گا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ انسانوں کو اس قدر ورگلائے گا کہ وہ اپنے سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ تب سے لے کر آج تک خیر اور شر کی جنگ جاری ہے اور شیطان اس جنگ میں مصروف عمل ہے۔ دراصل جنات کی تخلیق انسانوں سے ہزاروں سال پہلے ہی کی جا چکی تھی اور جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ قوت عطا کی تھی جس سے وہ اپنی نسل کو آگے بڑھا سکیں، جیسے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ قوت عطا فرمائی ہے۔ ابلیس جو کہ جنات کی قوم کا ایک فرد تھا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور سے نوازا تھا اور اس کو بھی وہ صلاحیت عطا فرمائی تھی جس سے وہ اپنی نسل کو آگے بڑھا سکے۔ جس طرح انسانوں میں مرد اور عورت کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، اسی طرح جنات میں بھی یہ عمل تھا۔ لہٰذا ابلیس کے اقربا اور ساتھیوں اور اولادوں میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا گیا، مگر ابلیس کی اولاد یعنی کہ اس کے بیٹے اور پوتوں میں ایک شیطان ایسا بھی تھا جس نے ابلیس کے ساتھ بغاوت کی تھی۔ یہ ابلیس کا پوتا تھا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا۔ تاریخ کی کچھ مشہور کتابیں ہیں جن میں احادیث کے مطابق ایک مشہور واقعہ بیان ہوا ہے جو کچھ یوں تھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مکہ کے جنگلات کی طرف نکلے۔ جب ہم پہاڑ پر بیٹھے تھے تو ایک بزرگ آتا دکھائی دیا جو کہ لاٹھی کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جواب دیا اور کہا کہ یہ بزرگ تو اپنی چال ڈھال سے کوئی جن معلوم ہوتا ہے۔ اس بزرگ نے کہا کہ جی ہاں، آپ کا اندازہ بالکل ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دریافت کیا کہ تو کون ہے؟ اس سوال کے جواب میں اس نے کہا کہ میں حامہ ہوں اور ابلیس کا پوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دریافت کیا کہ تیری عمر کتنی ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ جتنی عمر اس دنیا کی ہے شاید اس کے برابر ہے یا اس سے تھوڑی کم ہے۔ اس نے مزید کہا کہ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے تھے اور دعوت حق قبول کی تھی اور پھر دین کے کاموں میں ان کی مدد کی تھی۔ جب میری ملاقات حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہوئی تو انہوں نے کہا تھا کہ جب تمہاری ملاقات نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام پر سلام ہو، اور اے حامہ اس امانت کو پہنچانے پر تم پر بھی سلام ہو۔ حامہ نے کہا کہ میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں کافر ہوں۔ پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آیا اور اتنا رویا کہ اسے دیکھ کر صحابہ کرام بھی رونے لگے۔